بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک 47 ٹی وی کی جانب سے پروگرام سچ پیغمبر میں آپ کا میزبان خادم ادنا شہزادہ عالمگیر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور تمام ناظرین کو اور اہل پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جو 2 دن سے بلکہ پچھلے 4-5 دن سے جو ہے وہ بہت ایک بحث چل رہی ہے اور مختلف نیریٹیوز، مختلف ریمارکس اور مختلف قیاسرائیاں جو ہے ہو رہی ہیں، وہ آئی جی پنجاب کے تبادلے کے حوالے سے باتیں ہیں۔ شعیب دستگیر ایک انتہائی اعلیٰ پروفیشنل، ایماندار اور اپنے پیشے میں جو ہے وہ بہت ہی نیک نام آفیسر گنے جاتے تھے، اور ان کا انتخاب جب ہوتا ہے تو آپ نے وزیر اعظم صاحب کے لفظ بھی سنے ہوں گے کہ ہم نے بہترین انتخاب کر کے بہترین پیئر کو جو ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بھیجا ہے پنجاب میں، اور اب پنجاب جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اور پنجاب جو ہے اس چیز کی بہت لیدے ہو رہی ہے اور بار بار کلپس چلائے جاتے ہیں وزیر اعظم کے کہ جی 8 دن پہلے تعریف کر رہے تھے، آج یک اچانک جو ہے وہ آپ نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ آج وہ آپ کے اسپوکس مین جو ہیں، کسی کو وضاحت کرنی نہیں آ رہی۔ میں نے ڈاکٹر گل کا بھی وہ دیکھا، وضاحت دیکھی، بالکل لیم ایکسکیوز، اور کسی قسم کی لوگ جو ہے وہ جو بات ہوتی ہے یا جس طرح سے ہوئی ہے یا جس طرح سے وزیر اعظم نے یہ اقدام اٹھایا ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کیریئر ایک بہت شاندار کیریئر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود سرو کیا ایز اے سینئر آفیسر فیڈرل سیکورٹی فورس میں، اور دین جب وہ ڈسبینڈ ہوئی تو اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم گئے، تو ڈیورنگ سروس آپ بہت ڈیڈ آنیسٹ، بہت پروفیشنل اور بہت ہی عمدہ اپنے کیریئر کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ بیچ میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے یا ایسا کام ہو جاتا ہے یا ایسا آپ جسچر دے جاتے ہیں جس سے آپ کا سارا جو کیریئر ہے، جو آپ کا جتنا بھی پیچھے کیریئر رہا ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو کہانیاں ہیں، جو سٹوریاں ہیں، وہ ہر آفیسر کے، چونکہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری پولیس فورس جو ہے وہ بہت پولیٹیکلائز ہے، اور اس پہ گزشتہ 30-35 برسوں سے، خاص طور پہ جب سے یہ نواز شریف خاندان آیا ہے، پولیس کو انہوں نے اپنے گھر کی باندھی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہی آفیسرز تھے، یہی لوگ تھے کہ جن کو حمزہ شہباز انٹرویو کیا کرتا تھا، یہی آفیسرز تھے جن کو شہباز شریف جب چاہتا تھا اکھاڑ کے ادھر پھینک دیتا تھا، جب چاہتا تھا اکھاڑ کے ادھر پھینک دیتا تھا۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ اگر ناراض ہو گئے ہیں کسی آفیسر سے تو اس کے بعد اس کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا کہ وہ نوکری میں بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو یہ ساری چیزیں پولیس فورس میں، پولیس سروس میں چلتی رہتی ہیں، لیکن جس چیز کو ابھارا گیا وہ سی سی پی او کے تبادلے کا تھا۔ ان کے بارے میں بہت نیگیٹو گفتگو بھی آئی۔ آئی جی صاحب جو آئے ہیں، انعام غنی صاحب، ان کے بارے میں بھی انتہائی نیگیٹو ریمارکس آئے کہ جی ایف آئی اے میں تھے، بڑے چینلز نے کہ ایف آئی اے میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے ہیومن ٹریفکنگ کی، جناب بندے چڑھا دیے، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، ان پہ کیس چلتا رہا، کیس چل رہا ہے اور ان کو اٹھا کے لگا دیا۔ بھائی وہ ہم جب پولیس میں تھے تو ہم جب اس طرح کے کوئی شو کاز یا سنسور ملتا تھا تو ہم کہتے تھے یار ٹانگیاں دے چالان ہندے ہی رہندے نے۔ تو جب آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو آفیسرز جو ہے وہ جتنا بڑھ کے کام کرتا ہے، جتنا وہ زیادہ جو ہے وہ کاموں کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کرتا ہے، جتنا وہ مطلب ہے اپنی پولیسنگ جو ہے اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اتنی ہی اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ میں فیڈرل سیکورٹی فورس میں بادشاہ خان افریدی جو ہیں وہ ہمارے جو ہے پرنسپل تھے ٹریننگ کالج کے، تو میں وہاں پہ ایز اے 2IC ان کے جو ہے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ تو جب وہ کوئی فائل پیش ہوتی تھی سپاہیوں کی یا ہیڈ کانسٹیبلز کی تو وہ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کوئی اس نے 4 سال کی نوکری میں کوئی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا سر یہ تو اچھی بات ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کہی، اس کے فائل پہ کوئی ریڈ مارک نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، جب اس نے کام کیا ہے تو غلطی ضرور ہوگی، تو جب غلطی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں کیا، اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو وہ اس کو نیگیٹیوٹی میں لے جاتے تھے۔ تو یہ بالکل یہ ہوتا ہے۔ اب انعام غنی صاحب جو ہے
وہ ایک بہت سیزنڈ آفیسر ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ مالاکنڈ سے ہے اور ان کی خدمات کو جو ہے وہ پنجاب حکومت کے سپرد کر دیا گیا ہے اور ان کو پولیس فورس کا چیف بنایا گیا ہے، آئی جی بنایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ فورس کا یہ ڈسپلن ہوتا ہے، جیسے مسلح افواج میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے ایک کورس جو جونیئر ہے یا اسی کورس میں آپ کا جونیئر ہے اور اس کی جو انرولمنٹ ہے وہ آپ سے 4 دن جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، تو آپ وہاں پہ وہ جنرلز جو سپرسیڈ ہو جاتے ہیں وہ ریزائن کر کے گھر چلے جاتے ہیں، یا بعض جنرلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کارنر کر کے مختلف جو ہے فوج کے ادارے جو ہیں وہ ان میں اپنے فرائض پھر بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پولیس میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ابھی 2010 میں مجھے یاد ہے 10 سے یا اسی کے لگ بھگ کوئی سال ہوگا اگر میں غلطی نہ کروں، تو جاوید اقبال صاحب آئی جی تھے اور ان سے سینئر اس وقت ایک محمد وسیم جو ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس تھے۔ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پہ کوئی بات نہیں آئی، کوئی اعتراض نہیں آیا کہ وسیم کہتے کہ جی میں سینئر ہوں مجھے کیوں نہیں بنایا، اور وہ کہیں کہ جونیئر کو کیوں لگا دیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ فورس کا ایک اپنا ڈسپلن ہے۔ 1,80,000 فورس ہے پنجاب کی، ایک کانسٹیبل سے لے کے آئی جی پولیس تک، اور پولیس کا جو رولز کے مطابق ایک سپاہی کو بھی ہم پولیس آفیسر کہتے ہیں اور آئی جی صاحب کو بھی ہم پولیس آفیسر کہتے ہیں۔ 1,80,000 کی سٹرینتھ پہ جو ان کو کمانڈ کرتا ہے وہ آئی جی ہوتا ہے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس۔ تمام ڈی پی اوز، تمام جو ہے سی سی پی اوز، تمام انویسٹیگیشن کے ادارے، تمام جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں ان کے تمام ہیڈ جو ہیں وہ آئی جی پولیس کے انڈر کام کرتے ہیں، انڈر کمانڈ کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایسا آفیسر، ایک اور یہ چل رہا ہے جی کہ سی سی پی او جو ہے عمر شیخ صاحب نے ایک کانفرنس بلائی، دوستوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد جو ہے آفیسرز کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ میرا حکم مانے گا، کوئی بندہ آئی جی کا حکم نہیں مانے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ وہ لوگ جو ہے جو ریاست کے دشمن ہیں، جو ریاست کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، جو مفروضوں کی بنیاد پہ اپنے ڈاٹس جو ہے وہ ملاتے ہیں، اپنی سٹوریاں گھڑتے ہیں، یہ سب ان کا نیریٹو تھا۔ کسی قسم کی یہ بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں سی سی پی او جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوتا ہے خود بھی، کوئی بھی بات ہو، کوئی واقعہ ہو جائے، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ حملہ آور ہوئیں نیب کے آفس میں، تو جواب کس نے دینا ہے؟ آئی جی صاحب نے جواب نہیں دینا، آئی جی صاحب نے کورٹ میں پیش نہیں ہونا، سی سی پی او لاہور نے پیش ہونا ہے، سی سی پی او نے پیش ہونا ہے پنجاب نے، اور وہ جواب دہ ہے۔ کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، ایسا کوئی قبضہ مافیا جو ہے زیادتی کر جاتا ہے، تو وہ سی سی پی او لاہور ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، شیخ عمر کے اب میں تعارف کروا دوں کہ شیخ عمر ایک بہت سیزنڈ آفیسر ہیں، اور ابھی جنوبی پنجاب میں یہ حال ہی میں جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی انجام دے کے آئے ہیں، اور انعام شیخ صاحب بھی وہیں پہ تھے۔ یہ دونوں آفیسرز جو ہے یہ پیئر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیئر ہے، اور عمر شیخ صاحب جو ہے وہ پولیس کے اندر پولیسنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ باہر تو جو پولیسنگ کرتے ہیں وہ اس لیے خائف زدہ ہوتے ہیں، مجرم، قبضہ مافیا، یہ ڈانز اور یہ جتنے چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل جو ہیں، وہ شیخ عمر آ جاتا ہے جہاں پہ، وہاں پہ وہ علاقہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ دوڑو شیخ عمر آ گیا ہے، اب وہ یہاں پہ ہمارا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ چونکہ لاہور میں بہت سارے کیسز جو ہیں رینسم کے، قبضہ مافیا کے اور معاملات جو ہو رہے تھے، اور اسی طرح سے جیسے ایک پولیٹیکل جماعت نے حملہ کر دیا، کل کو کوئی اور جو ہے وہ اس طرح کا ریاست پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، تو ریاست کے اندر جو ریاست قائم کرے گا اس کو نہ تو اب یہ آئی جی قبول کرے گا اور نہ جو آپ کا سی سی پی او اس کو قبول کرے گا۔ یہاں پہ عمر شیخ نے کھڑے کھڑے اپر سبارڈینیٹس کو جو ہے یا سبارڈینیٹس کو، جس نے غلطی کی، جس نے کوئی جو ہے اپنے فرض منصبی میں کوئی جو ہے مکا کیا، پیسہ پکڑا دوسرے لوگوں سے، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سسپینڈ کر کے اس کو لائن حاضر کیا ہے۔ عمر شیخ سیدھا وہاں سے ہتھکڑی لگاتا تھا اس بندے کو، اور کئی لوگوں کو اس نے ہتھکڑیاں لگوائیں۔ ایک طرف اس کا یہ کردار ہے، ایک طرف یہ ہے کہ وہ
جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک خوف کی علامت ہے، ایک دہشت کی علامت ہے، اور وہ ان کے لیے سمجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ڈی آئی جی ہے، یہ ایس پی ہے، یا ڈی ایس پی تھا، جب اے ایس پی تھا. تو یہ ایک پولیس آفیسر کی خوبی ہوتی ہے. جس طرح سے شعیب سڈل صاحب ہیں، پتہ ہے کہ وہ اگر آئی جی ہیں تو کوئی غلط کام جو ہے وہ صوبے میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں جن کا کل آیا، طارق مسعود یاسین. ان کا حق ہے کہ وہ سینئر موسٹ ہیں اور انہوں نے بہت سے اداروں میں پولیس کے کام کیا، اور جہاں جہاں کام کیا وہاں پہ بہتری آئی. انہوں نے اگر وہ ڈی آئی جی ٹریننگ تھے تو انہوں نے ٹریننگ کے معیار کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نئے تقاضوں سے اس کو ہم آہنگ کیا. انہوں نے پولیس سٹڈیز اور پولیس کے تمام معاملات کو جو ہے وہاں پہ یکسر تبدیل کیا، اور ان کی ٹریننگ کے بعد جو کیڈٹس اور جو ہمارے کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز نکل رہے تھے، یا جو اپر سبارڈینیٹس نکل رہے تھے، وہ اور طرح کے لوگ بن گئے تھے، وہ اور طرح کی پولیس تھی. تو اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جن جن جگہوں پہ انہوں نے بطور اے آئی جی یا ڈی آئی جی کام کیا وہ بہت قابل تحسین ہے. یہاں پہ ان کا ایک اعتراض آیا کہ میں اپنے سے بہت جونیئر آفیسر کے نیچے کام نہیں کر سکتا. ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بغاوت نہیں کی کہ میں اس کا حکم نہیں مانوں گا. انہوں نے کہا میں کام نہیں کر سکوں گا. تو کل کو ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کسی ایسے ادارے میں، کسی ایسے ویلفیئر کے ادارے میں، کسی ایسے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں وہ دوبارہ فرائض منصبی سنبھال سکتے ہیں جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے، تو ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. یہ بھی کل سے ایک جو ہے وہ تمام چینلز پہ وہ ان کا جو ہے وہ لیٹر دکھایا جا رہا ہے جو انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر کو لکھا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ پرسنل گرج ہوتے ہیں، پرسنل جو ہے وہ کئی بار یہ ہے اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا، انہی ہمارے ضلعوں سے، انہی گاؤں سے، انہی محلوں سے، انہی شہروں سے یہ پولیس آفیسر بھی اٹھ کے آئے ہیں. ان کی بھی ایک فیملیاں ہیں، ان کی فیملیوں کے اندر بھی معاملات ہو سکتے ہیں. اب مجھے یاد ہے حامد مختار گوندل جو ہے وہ میرے بیچ میٹ بھی تھے، اور پھر وہ بعد میں پولیس میں جو ہے، میں جب پولیس چھوڑ گیا فیڈرل سیکورٹی فورس سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد چند ہی مہینوں کے بعد، تو وہ سرو کرتے رہے. تو وہاں پہ حامد مختار گوندل اور ان کا جو کزن تھا عظمت حیات گوندل، وہ ان کا سبارڈینیٹ بن گیا ڈی ایس پی، اور وہ ایس پی تھے. تو عظمت گوندل جو ہے جہاں پہ اگر ان کی پوسٹنگ حامد مختار گوندل کے نیچے آتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے کہ میں یہ پوسٹنگ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ ایک معاشرہ ہے. یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ خاندان ہیں، سب یہاں پہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی خاندانی رنجش ہوتی ہے، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ پھر لوگ جو ہے وہ سرو نہیں کرتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ اگر ڈی آئی جی ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ ڈی ایس پی ہے. یہ میں فیاض دیو کی مثال دیتا ہوں، عزیز ہیں ہمارے وقار دیو جو ہیں، ان کے بھائی جو چھوٹے ہیں وہ جو ہے ان کے انڈر سبارڈینیٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتے، یا وہ ان کو نہیں لیتے کہ میں اپنے بھائی کو سبارڈینیٹ اپنے نیچے نہیں لیتا. تو یہ ایک اندر کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک پبلک ڈیلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اب کمپیئر کیا جا رہا تھا جی کہ فوج میں یہ ہوتا ہے، فوج میں اگر ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی کرے فوج ایک اور طرح کا ادارہ ہے. فوج میں چیف آف آرمی سٹاف سے جو ہے ایک دن کا بھی جو جونیئر آفیسر ہے وہ کوئی اعتراض یا کوئی بات یا ان کے کسی کیے ہوئے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ چونکہ پبلک ڈیلنگ کے معاملات ہوتے ہیں، یہاں پہ جس طرح سے شہباز شریف وغیرہ نے پولیس کو استعمال کیا، کیا یہاں پہ اگر جو ہے میرٹ پہ لگے ہوئے اور پولیٹیکل لائز آفیسرز نہ ہوتے تو کیا عابد باکسر جو ہے وہ 200-250 قتل کرتا؟ کیا نوید سعید جو ہے وہ سینکڑوں بندوں کو مارتا؟ کیا کرامت بھٹی جو ہے وہ سینکڑوں بندے مارتا؟ ایسا نہیں ہوتا. اور جب اب پولیس کو جو ہے ریفارمز اللہ کرے عمران خان صاحب جو ہے وہ جلدی لائیں، اور پولیس میں جب تک ریفارمز نہیں ہوں گی یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اب جو شعیب دستگیر گئے ہیں میں ان پہ کوئی آبجیکشن نہیں کرتا. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں یکلخت ہٹایا گیا. 8 دن پہلے ان کی تعریفیں اور زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہے وزیر اعظم. یکا یک بھائی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے. ہم جب سینئر آفیسر ہوتے ہیں تو ہمارے لقمے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج اس نے کیا کھایا ہے اور کتنے لقمے لیے ہیں. اور یہاں پہ مثال دے دیتا ہوں کہ یہ بھی پتہ کیا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ آج باتھ روم میں گیا ہے، کسی ٹینشن میں تو نہیں ہے، بار بار واش روم جا رہا ہے. یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کوئی بات ایسی ہو گئی
کوئی بات ایسا جو ہے وہ جسچر آ گیا ایک اعلیٰ پولیس پروفیشنل پولیس آفیسر سے جو صوبے کے لیے یا ریاست کے لیے جو ہے وہ الارمنگ تھا، تو اس لیے فی الفور جو ہے ان کو ہٹا کے دوسرا پولیس آفیسر بھیجا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب جو قبضہ مافیا ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ قبضہ مافیاز کے خلاف جو ہے شعیب دستگیر صاحب نے تو کوئی ایکشن نہیں کیا، انہوں نے اپنے جتنے بھی وہ رہے ہیں مہینے انہوں نے قبضہ مافیاز کو نہیں چھیڑا۔ اس کے بعد انہوں نے جب حملہ ہوتا ہے نیب کے آفس پہ، پتھراؤ کیا جاتا ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسا سخت ایکشن نہیں لیا، حالانکہ ریاست کے اندر اس طرح سے جو ہے بلوے کرنا، اس طرح سے حملہ آور ہونا ریاست کے اداروں پہ جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے، اور اس پہ سخت سے سخت کڑے سے کڑا ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور جب اسی طرح سے کوئی مجمع خلاف قانون آتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ غلطیاں ہوئیں افسروں سے کہ وکیلوں کا ایک جتھا جو ہے وہ 5 کلومیٹر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ آ کے جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے ہاسپٹلز پہ، ڈاکٹروں کو پیٹتا ہے، گھسیٹتا ہے، مارتا ہے، بدماشی کرتا ہے، لیکن کوئی ریاست حرکت میں نہیں آتی۔ حرکت میں پولیس جو ہے جس نے آنا تھا وہ نہیں آئے، تو اب کیا ان پولیس آفیسرز کو وہاں پہ رکھنا جو ہے وہ واجب ہے؟ یہ بالکل جو ہے یہ عمران خان صاحب کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھیں اس کو وہ بھیجیں، اور حالات کی نسبت سے جو بہتر چوائس ہو اس کو وہ وہاں پہ ڈپیوٹ کریں۔ اب میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب اصلاحات بھی جو ہیں وہ جلدی ہوں گی، اور یہ جو پیر گیا ہے اللہ کرے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی جو پیر طور پہ پیر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ایک بار بدل لیں، تو آپ کو بار بار نہ آئی جیز بدلنے کی ضرورت پیش آئے، نہ آپ کو ڈی آئی جیز بدلنے کی ضرورت پیش آئے، ایک ضلع سے ادھر، ادھر سے ادھر، بیچاروں کے بستروں کو رسی پڑی ہوئی ہے اور وہ بھاگم بھاگ جو ہے وہ روز جو ہے وہ تبادلے میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ فورس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، روز نیا آفیسر روز۔ اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا یہ ہے کہ آپ ایک تھانے میں اگر ڈی پی او لگے ہوئے ہیں یا ضلع میں، تو آپ کی اس وقت جو رسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ جو ہی وہاں سے بدل کے جو ہے وہ اسپیشل برانچ میں یا کسی اور جگہ پہ لگ جاتے ہیں، تو اسی ضلع کا جہاں پہ آپ سرو کر کے گئے ہوتے ہیں وہ انسپیکٹر، وہ ایس ایچ او آپ کی اس طرح سے عزت نہیں کرتا۔ یہ آرمی کا ڈسپلن نہیں ہے، یہ پولیس فورس کا ڈسپلن ہے، اور پولیس فورس جو ہے اس کو کمانڈ کرنا جو ہے وہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے اس وقت جو انعام غنی صاحب آئے ہیں، آج میں ان کی پریس کانفرنس بھی میں نے سنی ہے کہ وہ ایک بہت ارادے کے ساتھ جو ہے وہ آ کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے، اور سی سی پی او لاہور جو ہے وہ بھی کبھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ اپنے آئی جی کو جو ہے وہ اس طرح سے ملائن کریں اور اس طرح سے فورس کے ڈسپلن کو تباہ کریں۔ وہ بہت سیزنڈ آفیسر ہے انعام شیخ، اور انشاءاللہ جو قبضہ مافیا ہیں، جو ڈانز ہیں، ان کو آج یہ جب پوسٹنگ ہوئی ہے 3-4 دن پہلے سے، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اب یہاں پہ صرف جو ہے وہ کھوکھروں کے اوپر ہی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، ان دلہ اپنا جو ہے وہ جو ایک بمب تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، اسی پہ جو ہے وہ نہیں کریک ڈاؤن ہوگا۔ یہاں پہ اب جو ڈی ایچ ایز کے اندر جو فوج کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں، جو لینڈ مافیا ہیں، اب ان پہ بھی ہاتھ ڈلے گا۔ اب وہاں کے کھوکھر برادران نہیں، پنڈی کے بھی کھوکھر برادران جو ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈلے گا، اور ہم دیکھیں گے۔ اور یہ بات عمران خان کی ثابت کرے گی کہ اب جو پیر لائے ہیں انہوں نے کیا تبدیلی کی۔ کیا وہ ملک ریاض پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کیا وہ رنگ روڈ کے معاملات میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ کھوکھر برادران پنڈی کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کیا وہ کھوکھر برادران لاہور کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کیا جو ڈی ایچ اے میں اور ڈی ایچ اے کے ارد گرد جو ہے زمینوں کے قبضے اور لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ جو پھیلائی ہوئی ہے وہاں پہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جن جرنیلوں کے ساتھ وہ اپنے رشتے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو طاقتور ترین سمجھتے ہیں، اور پولیس کے جو ڈی آئی جی ہیں، جو لاہور کے آفیسرز ہیں، وہ ان کو آ کے سلام کرتے ہیں، ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ سر ہماری نوکری کا خیال کیجئے گا، ہماری نوکری بچا لیجئے گا، سر آپ نے وہاں جانا ہے تو پہلے بتا دیجئے گا، ہاں جی، تاکہ ہم آپ کو وہاں پہ پروٹیکشن مہیا کر سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے اور کیا گورننس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو لیکن حل ایک ہی تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ کو اور گورنر کو آپ تبدیل کر دیتے۔ گورنر کے بارے میں نے بتایا، کہا کہ کس طرح سے کرپشن کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے گورنر ہاؤس۔ میں نے آپ سے پروگرام کر کے استدعا کی کہ آپ جو ہے وہ سرور فاؤنڈیشن کا فرینزک آڈٹ کرا لیں۔
عثمان بزدار کے تمام جو ہے کارنامے جو وہ سر انجام دے رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے، چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی آ گئیں، لیکن اس کا چونکہ قلعہ قائم ہے اور وہ قلعہ جس کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس لیے جس کا یہاں پہ قلعہ قائم ہے وہ تو اس کو سطحی خیریں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریاست جو جرم نہیں کرتا اس کے لیے آئی جی زید آئے، بکر آئے، کوئی آئے، نرم رویے والا آئے، سخت رویے والا آئے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ اس 35 سال کے وہ جو چوریاں کھانے والے مجنو تھے، جو شہباز شریف کے چیلے تھے، جو لینڈ گریبر تھے، جنہوں نے گولیاں ماری پولیس آفیسرز نے، وہ سارے پرموٹ ہو گئے۔ کس لیے پرموٹ ہو گئے؟ کہ کوئی رپورٹ لکھنے والے جو تھے انہوں نے بھی ان کو شک کا فائدہ دیا۔ ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے جی کہ مجرم شک کا فائدہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ بارے ثبوت نہیں لائیں گے، ابھی عبد المجید اچکزئی جو ہے دن دہاڑے کانسٹیبل کو جو ہے ایک پولیس آفیسر کو کچل دیتا ہے، مار دیتا ہے، ویڈیو موجود ہے، تمام ایویڈنس موجود ہے، خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو نیچے دے کے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ بندہ جو ہے وہ مارا گیا، میں ذمہ دار ہوں۔ اس کے باوجود جو ہے عدالت کہ بھائی یہاں سے کیس کی ایف آئی آر ٹیبل پہ آتی ہے اور فائل کا حجم یہاں تک چلا جاتا ہے، ایویڈنس نہیں آتی، شہادت نہیں آتی، کیا کرے گا وہ جج، کیا کرے گا وہ بندہ؟ اور ادارے جو ہیں وہ شہادت پیش نہیں کرتے، تو جب شہادت نہیں آتی تو ملزم اسی طرح بری ہوں گے، مجرم اسی طرح سے بری ہوں گے۔ تو اب جو ہے یہ پولیس کا ہے فرض جو ہے اس کو دیکھنا، کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، کس طرح سے یہ پیئر آگے چلتا ہے، عمر شیخ کا ڈنڈا اب کیسے چلتا ہے ان سب پہ، یہ ہم دیکھیں گے۔ عمر شیخ صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ جو ہے، میں تو بہت پہلے ڈپارٹمنٹ سے آ گیا 1980s میں، اور آپ اس کے بعد شاید بھرتی ہوئے ہوں گے، تو میں آج جو ہے وہ آپ سے آ کے لاہور میں ملاقات بھی کروں گا اور آپ سے آ کے ملوں گا بھی، اور آپ کی پروگرس بھی جو ہے وہ میں پوچھتا رہوں گا، اور پاک 47 ٹی وی سے آپ کی جو ہے پروگرس جو ہے ہر ہفتے کی، ہر مہینے کی جو ہے وہ ہم یہاں پہ لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ عمر شیخ آیا تو یہ تبدیلیاں آئیں، انعام غنی آئے تو یہ تبدیلیاں آئیں، کیا یہ پیئر اس سے بیٹر تھا یا اس سے کوئی پولیٹیکل کام لینے تھے، کوئی اور مقصد لینے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مستقبل میں کھلتی چلی جائیں گی۔ اچھا کریں گے تو ہم آپ کو بہت اچھا کہیں گے، برا کہیں گے تو ہم آپ کو بہت برا گردانیں گے۔ تو اپنا دونوں آفیسرز جو ہے اس ارادے کے ساتھ ایک سینئر کی یہ ایڈوائز لے لیجئے گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی آن بان اور شان جو ہے وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو کچھ مرضی پولیس ڈپارٹمنٹ والے کر لیں، جو کچھ مرضی جو ہے قربانیاں دے دیں، لیکن لوگ کبھی ہم سے خوش نہیں ہوتے۔ خوش کون لوگ نہیں ہوتے؟ یہ جو مجرم ہوتے ہیں، یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، یہ خوش نہیں ہوتے۔ تو ان کی خوشی کو مقدم نہ رکھیے گا، پبلک کی حفاظت کیجیے گا، اور وہ جو ماٹو ہے ہمارا پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، اس پہ قائم و دائم رہیے گا، اور انصاف ملنا چاہیے، تھانہ کلچر چینج ہونا چاہیے، اور تھانے کے اندر جو ہے وہ درخواست گزار کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے جیسے ایک ملزم یا مجرم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی جو ہے اس کلچر کو تبدیل کیجیے گا، اور بہت ہی پولیس آفیسرز کے رویے جو ہیں ان کو پولائٹ کریں، عام لوگوں کے لیے اور مجرموں کے لیے اتنے ہی سخت اور اتنے ہی آہنی ہتھیاروں کے ساتھ، آہنی مکوں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے نپٹے۔ ماورائے عدالت نہیں، ایسے ثبوت لائیں عدالت میں کہ وہ بچ کے نہ نکل سکے، بچ کے نہ جا سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے پاک 47 ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان شہزادہ عالمگیر آپ سے اجازت چاہتا ہے اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لفافہ برانڈ خبر نہیں ملتی، یہاں پہ آپ کو حقائق پہ مبنی خبر ملتی ہے۔ سارے چینل، سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ کل سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف گئے ہوئے ہیں، نیگیٹو گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج ہم نے دونوں آفیسرز کے بارے میں نے نہ کبھی انہیں دیکھا ہے، نہ کبھی میں ملا ہوں، لیکن میں چونکہ دیکھتا رہتا ہوں، ان کی سیریز کو دیکھتا ہوں، اس لیے میں نے جو حق بات تھی، سچ بات تھی، وہ میں کی ہے کہ اب جو ہے وہ مجرموں کی خیر نہیں ہے۔ اب ان قبضہ مافیا، ان ڈانز کی، ان تمام جو ہے منشا بم، یہ کھوکھر، یہ فلاں، ابھی چند دن پہلے ایک قتل ہو گیا ہے اپنا نواب ٹاؤن میں،
اب دیکھیں گے کہ اس کو کیا انصاف ملتا ہے، جس کی زمین پہ کھوکھروں نے قبضہ کیا اور کھوکھروں نے اسے قتل کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا انصاف ہوتا ہے، پنڈی کے جو کھوکھر ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، ڈی ایچ اے کے جو لینڈ گریبر ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، اور کیا صرف پولیٹیکل پارٹیوں کو دبانے کے لیے یا مخالفین کو دبانے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، یا حقیقی معنوں میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام جو انالیسز ہیں، ویڈیوز ہیں، اور جو صحیح خبر ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ کے جو ذہن میں باتیں ہوتی ہیں وہ نگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔